عزیزان محترم، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دوبارہ یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک نصیب ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسی طرح ایمان کے ساتھ ایسے بابرکت دن عطا فرماتا رہے اور انہی دنوں کو عبادت میں صرف کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بہرکیف آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے نیو ایئر۔ آپ کے علم میں ہے کہ 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے، یعنی کہ وہ پہلی تاریخ لگ جاتی ہے، پھر اس وقت ہمارے یہاں کتنی بے حیائی ہوتی ہے وہ سب کے علم میں ہے۔ بہرکیف ایک تمہیدی بات کرتا چلوں، مسلمانوں کا جو سال جسے ہم اسلامی سال کہتے ہیں اور اس کا نام ہے ہجری، وہ تو ہمارا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جب محرم الحرام کی پہلی تاریخ آتی ہے وہ ہمارا نیو ایئر ہوتا ہے۔ اب نیو ایئر انگلش لفظ ہے، یعنی کہ سال نو، نیا سال۔ ہمارا تو سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ جو ہم انگریزی سال کہتے ہیں، جسے ہم عیسوی سال، اب وہ شروع ہوتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا، ہم نے اسے تعلق بنا دیا ہے۔ آپ چلے جائیں سعودیہ عربیہ، جہاں پر صحیح العقیدہ لوگوں کی حکمرانی تھی، جیسا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان تمام معاملات کو دیکھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاریخوں کا جو انتخاب تھا عیسوی نہیں کیا، آپ نے ہجری کیا، کیونکہ عیسوی تو اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی یہود و نصارہ عیسوی کے حساب سے چلتے تھے، بس ضرورت مسلمانوں نے بھی وہ سلسلہ قائم رکھا۔ مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجری کو منتخب فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین یوں کرتے کرتے جو سلطنت تھی انہوں نے اسلامی تاریخ کو ہی منتخب کیا، جسے ہم ہجری کہتے ہیں۔ اور ابھی بھی اس وقت سعودیہ عربیہ میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب پتہ نہیں کہ بعد میں اب یہ چھوڑ دیں، اس کا کوئی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا، جسے ہم کہتے ہیں بننا، مگر اس وطن عزیز کے اندر اسلامی تاریخ کو ترجیح نہیں دی گئی، انگریزی تاریخ کو ہی ترجیح دی گئی۔ اب جب ہم یہ کلام کرتے ہیں نا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی نظام چل رہا ہے، اس میں ایکسپورٹ امپورٹ کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہمیں تاریخ یہی انگریزی ڈالنی پڑتی ہے۔ تو کیا سعودیہ عربیہ بھی تو سب کچھ کرتا ہے؟ تو کیا سعودیہ عربیہ نے اسے نہیں دیکھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایکسپورٹ امپورٹ کے معاملات تھے، خلفائے راشدین کے وقت میں بھی، سلطنت عثمانیہ میں بھی تو یہ سارے معاملات تھے، انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی، انگریزی تاریخ کو چھوڑ دیا نا، اسلامی تاریخ کو ترجیح دی۔ مگر آج ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ انگریزی معاملات کے مطابق چلنا پڑے گا، تو کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ اپنے اسلامی معاملات کو ہمیں قائم رکھنا ہے، انہیں ہمیں ترجیح دینی ہے، یہ زبردستی سے معاملہ ہوگا۔ جب ہم ان تاریخوں کو تھام کر رکھیں گے تو سامنے والا بھی مجبور ہوگا، جب وہ ہم سے تعلقات بڑھائے گا تو اسے بھی مجبوری کے طور پر ان تاریخوں کو ہی سنبھالنا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی جو معاملات ہیں ہم اسے تھام کر رکھیں، اسی کو ہم سلسلے کو باقاعدہ چلائیں۔ تو بہرکیف ہمارا تو نیو ایئر ہو چکا ہے، اب یہ انگریزی تاریخ کا نیو ایئر کیوں ہے؟ اب یاد رکھیں، میں شرعی مسئلہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب کوئی نیا سال آتا ہے، اس کی مبارکباد ہم دے سکتے ہیں، صحیح ہے؟ اب میں اس کی جواز کا فتویٰ یہ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی انگریزی تاریخ آئے گی تو اس میں مبارکباد دے رہے ہیں، اسلامی تاریخ، اس میں مبارکباد کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ ایک نیا سال شروع ہوا، اللہ تبارک تعالی ہمیں اس نئے سال میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔
اب اس کی ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ نیا سال شروع ہوا تو بزرگان دین افسوس بھی کرتے تھے، وہ انشاءاللہ بیان کے بیچ میں آپ کو بتاؤں گا یا اختتام کے وقت بتاؤں گا۔ افسوس کرتے تھے، کیوں کرتے تھے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب باہر کے اگر آپ کوئی مبارکباد دیتے ہیں تو مبارکباد دینا، اس میں ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے؟ نیا سال شروع ہوا، جیسے محرم الحرام کی ابتدا ہوئی، تو اس وقت ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا؟ محرم الحرام کی آمد ہوئی، ہم نے دیگر یہ فضولیات جو ہمارے چلتے جا رہے تھے وہ ہم اسی پر ہی مشغول تھے، غفلتوں میں مبتلا رہے ہم، معذرت کے ساتھ جھوٹ غیبت چگلی کا سلسلہ جاری رکھا۔ نیا سال آیا، اس میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے تھی کہ سابقہ وقت ہم نے کیا کیا تھا، مگر ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے اس سلسلے کو وہی جاری رکھا اور بس وہی جاری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے جب، یا ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب نیو ایئر ہوا 12 بجے یا 11 بجے یا 10 بجے، اس وقت ہمارے نوجوانوں نے نہ ہی نوافل ادا کیے تھے، نہ ہی ہاتھ میں تسبیحاں پکڑی تھی، نہ ہی وہ باوضو ہوئے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کرنے جاتے تھے۔ کسی نے سی ویو کا رخ کیا تو کسی نے دو دریا کا رخ کیا، کسی نے پیراڈائز کا رخ کیا تو کسی نے کہاں کا رخ کیا، پھر وہاں کیا بے شرمیوں کا طوفان عام ہوا، وہ سب کے علم میں ہے، سب جانتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، میرا رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید الفرقان حمید میں فرماتا ہے، پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 30 میں، کہ اے حبیب، مسلمان مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ سی ویو کے اندر، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں جب صدر کی سائڈ نکلا ہوا تھا، شاید فیضان مدینہ کی طرف، یا فیضان مدینہ نہیں تو کسی آستانے کی طرف نکلا ہوا تھا، واللہ کہتا ہوں میں دوست کے ساتھ تھا، کسی کے ساتھ تھا میں، اب ڈبل سواری پر تھے ہم، ایک لڑکا بائک پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور لڑکی بھی کس انداز میں بیٹھی ہوئی ہے، جیسے ایک مرد جس طرح بیٹھتے ہیں، اور اس لڑکی کے ہاتھ میں وائن تھی۔ کیا تھی؟ وائن یعنی شراب، بوتل کی جو شکل تھی وہ شراب نما تھی، کھلے عام پی رہے۔ پہلے تو سمجھا کوئی لڑکا ہوگا چھچورا، جتنے بڑے بڑے سانپ نما بال لگتے ہیں، بعد میں ایک انداز پتہ چل گیا تو یہ تو عورت ہے، اور وہ دن تھا نیو ایئر کا، یعنی وہ رات نیو ایئر کی تھی، اور ہمارے مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اب ایک انسان جو ہوتا ہے نا، جا رہا ہوتا ہے تو جھلک محسوس ہو جاتی ہے کہ یار مسلمان کی اولاد ہے، کافر کی اولاد پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے چہرے پہ پھٹکار برس رہی ہوتی ہے، مگر بالفرض وہ کافر بھی ہے تو ہمارے مسلمان بھی کوئی سیدھے نہیں ہے، اس میں تو دو ہاتھ آگے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بے شرمی بہت عام ہے، سی ویو میں لڑکا لڑکی آپس میں مل کر گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نیو ایئر میں نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہاں پر اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ بے شرمی کھلے عام ہے، اور یہ کھلے عام اجازت دی گئی ہے، اور کون سے ملک میں؟ مسلمانوں کے ملک پاکستان میں۔ برا لگے گا کہ میں پاکستان کا نام استعمال کر رہا ہوں، جو خرابی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا وطن ہے، جہاں پر اس کی پابندی ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں، کھلے عام اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جس قوم میں سے
شرم اٹھا لی جاتی ہے تو یاد رکھیں وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا، سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اے علی پہلی نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا، کہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں تو بس اسی کو دیکھے جا رہے ہیں، نہیں یہ تو پہلی نظر ہے، نہیں، پہلی نظر اسے کہتے ہیں کہ نظر اڑ گئی پھر ہٹا دی، یہ پہلی نظر ہے۔ ایک نظر میں خالی نظر آ گئی وہ معاف ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں اٹھائی تھی، اب نظر اٹھا کر اسے گاڑے رہنا یہ معاف نہیں۔ اور وہاں تو اللہ معاف کرے ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ اسپیشلی طور پہ گلیوں میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ عورتوں کو دیکھا جائے۔ یاد رکھنا یہ جو بے شرمی والے معاملات جو نظروں کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی سزا کیا ہے کہ جب بندہ دوزخ میں جائے گا اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اس کی آنکھ میں سیسا پھینکا جائے۔ اتنا شدید قسم کا ایک کیمیکل نما ایک عذاب ہوگا جو آنکھ میں جائے گا، پوری آنکھ پھٹ کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ آنکھ میں ڈالے تو پیچھے مغز سے نکلے گی، اتنا شدید عذاب ہوگا۔ آج تو خالی پلک ٹوٹ کر آنکھ میں چلے جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، یا کوئی کنکر نما کوئی پتلی سی باریک سی چیز اگر آنکھ میں چلی جائے تو اذیت نما معاملات ہوتے ہیں۔ صرف آنکھ میں گئی پورا شریر اسے محسوس کر رہا ہوتا ہے، پورا دین یا پورا وقت خراب گزر جاتا ہے۔ یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں کہ یہ عذاب ہم سے برداشت ہوگا؟ وقتی طور پر لذت ہے، اگر اسے اپنا کر رکھو گے تو پھر تیار ہو جاؤ کہ جہنم میں عذاب ضرور ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حکم فرمایا کہ خواتین کو کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھے، صرف مرد کو نہیں کہا، خواتین کو بھی حکم دیا، اور اپنے بناؤ سنگار لوگوں میں ظاہر نہ کرے۔ جو آج کل ہماری مائیں بہنیں فنکشنوں میں جاتی ہیں، شادیوں میں جا رہی ہیں، وہاں پر اس طرح میک اپ شیک اپ کر کے آتی ہیں، کن کو دکھانے کے لیے آتی ہیں؟ شوہر کے سامنے اتنی تیار نہیں ہوتی، غیروں کے لیے بہت تیار ہوں گی۔ نیت خراب ہے، معذرت کے ساتھ تیار ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اتنا تیار شوہر کے سامنے ہو جاتی تو گھر بھی اچھا سنورتا، اب اتنا تیار ہو کر لوگوں پہ جائیں گی، یاد رکھیں یہ تیار ہونا بھی ان کے لیے گناہ ہے۔ نیت کیا ہے اس وقت؟ دکھانا نیت ہے نا، کون کون دیکھیں گے؟ پھر اوپر سے برقع نہیں، بغیر برقعے گلیوں میں نکلنا، پھر ہال میں جانا، ہر غیر مرد دیکھ رہا ہے، سب کا وبال اس عورت پر ہے۔ اور اگر شوہر نے اسے اس عمل سے نہ روکا، میدان محشر بھی شوہر بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، باپ کے ذمہ ہے یا بھائی کے ذمہ ہے، تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اگرچہ بات میری بڑی کڑوی ہے مگر حق قسم خدا کی ہے۔ آج اگر یہ لاپرواہی کر دی تو پھر تیار ہو جائیں گے جہنم میں، پھر ہم بھی جہنمیوں کی فہرست میں ہوں گے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شریعت کو تھام کر رکھو، شریعت پر ثابت قدم رہو، لذتوں کو ختم کرو۔ اگر لذتوں کو ختم نہیں کرو گے تو پھر ہمارے لیے تباہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بے شرمی والے معاملات عام ہو چکے ہیں، ہم محفوظ نہیں رہتے، زبانیں ہماری گندی ہو چکی ہے، جھوٹ کی عادت ہم سے نہیں چھٹتی ہے، یہ ہے وہ ہے، دیگر بیماریاں دیگر مسائل ذکر کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ آئی کیوں ہیں؟ ہماری کوتاہی کی وجہ سے آئی ہے نا، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ دین و اسلام کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ مصیبتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ یہ مصیبتیں ہمیں کتابوں میں کیوں نہیں ملتی؟ صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی یہ دیکھا نہیں کہ یہ مصیبتیں آئی ہوں ان کے ساتھ۔ ان کے دور میں امن کیوں تھا؟ ہمارے دور میں اتنی ساری مصیبتیں کیوں آئی؟
ان کے دور میں امن اس لیے تھا کہ انہوں نے اسلام کو تھام کر رکھا ہوا تھا، اسلام پر ہی چلتے تھے، سارا کچھ اسلام کو ہی انہوں نے دار و مدار بنایا تھا، تو ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصیبتوں سے امن رکھا تھا۔ اور آج ہم نے اس کے برعکس عمل کیا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفاروں کے تہذیبوں کو اپنا لیا ہے، اسی لیے ہمارے لیے سارے معاملات ہیں۔ باہر کیف اب میں اس رخ آتا ہوں، نیو ایئر کے وقت یہ تو ساری بے شرمی چلتی ہے، اس کے ساتھ نشائی والے معاملات بھی چلتے ہیں، شراب، چرس، حقہ، سگریٹ نوشی۔ آپ سب سوچتے ہوں کہ ان کو کیسے پتہ، سارے معاشرے میں عام ہے۔ شراب کے بارے میں پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید والفرقان حمید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، یعنی ہم سے مخاطب ہے، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر چلانا ناپاکی شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شراب پیتا ہے نا، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، یعنی اسے ماں بہن کی تمیز بھی نہیں رہتی، اشارہ کافی ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، اگر اسے شراب پی لی ختم، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اپنا جسم نہیں سنبھال سکتا وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کی عقل کو چھین لیتا ہے، اس وقت وہی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے درمیان ایسا کوئی بندہ ہے، اللہ سب کو اس حرام کاموں سے محفوظ رکھے، اگر یہ عادت ہے تو خدا کے لیے اس عادت کو اپنے اندر سے نکال دو۔ اب آتے ہیں حقے پہ۔ حقہ، جس کے عادی لوگ ہیں، حقہ پینے کے عادی ہیں، اور آج کل کوئی چائنا نما کوئی پین نکلی ہے حقہ نما، کہتے ہیں یہ تو خالی فلیور ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ 10 سگریٹ کا جو باقاعدہ ہم لیتے ہیں نا، اس کی ایک پریشر اس کے اندر ہے، یعنی 10 سگریٹ کا زور اس ایک کے اندر ہے۔ وہ لوگ مزے سے پیتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں نا، اسے ایکسپائر کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ختم بالکل، بندہ سانس لینے میں اذیت آتی ہے۔ اب چرس کا بھی کچھ سسٹم یہی ہے، بندہ پورا سن ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، اس سے بھی جسمانی نقصانات ہیں۔ اب آتے ہیں جوا کھیلنا کھلانا، یہ سب برا ہے۔ جوئے میں ایک تو مال جاتا ہے، ایک یہ نقصان، دوسرا نقصان کہ ایک طرف سے مال بھی آتا ہے، بندہ لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہو جاتا ہے، مگر اسلام نے کہا یہ کھیل حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، جانا بھی حرام ہے، آنا بھی حرام ہے۔ جب اسلام نے کہہ دیا حرام، تو وہ پیسہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مفتیان اہل سنت فرماتے ہیں، بظاہر تو مال آ رہا ہے، دیکھنے میں تو بڑا عزیز لگتا ہے، مگر یاد رکھنا یہ تمہارے لیے بیماریاں لے کر آ رہا ہے۔ اور ایسے لوگ دیکھے ہیں، کروڑوں پتی اربوں پتی، ڈیفینس کلفٹن کے بنگلوں میں رہنے والے، لگژری کاریں ہیں، بہترین زندگی بظاہر گزار رہے ہیں۔ آپ ان کے گھر میں جا کے دیکھو نا کہ بستر پہ بیوی پڑی ہوئی ہے، فلاں بستر پہ بچے پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں، اس طرح کی نحوستوں میں زندگی گزر رہی ہے، تو ایسے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے جوا سے بچیں، شراب سے بچیں، سگریٹ سے بچیں، چرس سے بچیں، ہر طرح کی نحوستوں سے بچیں۔
اور یہی ساری نوستیں ہمارے پاکستان میں عام ہیں، فری میں بک رہی ہیں۔ بعض سگریٹیں فری میں بیچ رہے ہیں، یعنی دے رہے ہیں۔ چرس بھی مفت میں عام ہے، حقے بھی عام ہیں۔ کیوں؟ اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی یعنی باقاعدہ غور کریں، گہری سوچ رکھیں کہ پتہ چلے گا، کیونکہ یہ کفاروں کی طرف سے عام ہو رہا ہے۔ کفاروں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر سے روحانیت ختم کرنے کے لیے، ان کے لیے تباہی والے سلسلے رکھے ہوئے ہیں کہ مسلمان ان کی طرف رخ کریں۔ جب مسلمان شراب پئیں گے، ان کو عبادت میں دل نہیں لگے گا، چرس کے عادی ہو جائیں گے، سگریٹ نوشی کے عادی ہو جائیں گے، نشہ والے معاملات میں جب آ جائیں گے تو ان کے اندر سے روحانیت و نورانیت ختم ہوگی، وہ دین سے بالکل خارج ہو جائیں گے۔ جب دین سے نکل جائیں گے تو مسلمانوں کا وطن ہو یا مسلمانوں کی درسگاہیں ہوں یا مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہوں، ان سے اسلام عام نہیں ہو سکے گا۔ اسلام ختم ہو گیا تو ہماری جیت ہو جائے گی۔ کفاروں کی یہ سوچ ہے، اور ہمارے مسلمان بس لذت کے پیچھے، شہوت کے پیچھے ہیں۔ لذت و شہوت میں مبتلا ہو کر آج مسلمانوں نے داڑھی چھوڑ دی۔ جو مسلمان تھے نا پہلے کے دور میں تو داڑھیاں تھیں، مسلمان داڑھی سے ہی پہچانا جاتا تھا، سر پہ دستار ہوتی تھی، دستار نہیں تو ٹوپی ہوتی تھی، اسی سے مسلمان پہچانا جاتا تھا۔ آج مسلمانوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں، دستار بھی دور کی بات۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، اور ٹوپی بھی کون سی ہوتی ہے؟ جو مسجد کی چھلی پہ پڑی ہوئی تھی، اور 10 لوگوں کے سروں سے ہو کر آتی ہے، جویاں اس کے اندر آرام کر رہی ہوتی ہیں، پھر جب وہ پہنتے ہیں تو بعد میں سر کھجاتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے مسلمانوں کو ٹوپی تک پہننے کی فرصت نہیں۔ یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ خواہشات۔ وہ کیسے خواہشات؟ جو کفاروں کے تھے، افسوس کے ساتھ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگتا۔ کہاں سے لگے گا؟ عبادت والا حلیہ ہے۔ بزرگان دین، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ زندگی جیسے گزارتے تھے تو فقیروں والے انداز میں۔ ان کے جو کپڑے ہوا کرتے تھے پہون سے یعنی کہ بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ بظاہر ہم کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں، چمک دمک والے پہنتے ہیں، ویسے ان کے کپڑے نہ ہوتے تھے۔ اور جب رات کو نوافل ادا کرتے تھے تو کتابوں میں ملتا ہے کہ اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کر عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ تم بادشاہ کے دربار پہ جاتے ہو، کہ سج کر جاتے ہو، خوشبو لگا کے جاتے ہو، بالکل صاف ستھرے ہو کے جاتے ہو کہ بادشاہ کو خوشی ہو، جب ہم بادشاہ کے پاس جائیں تو بادشاہ مہک جائے۔ اور تمہارا حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تم بالکل خستہ حالت میں جاتے ہو۔ تو وہ اسی لیے رب کی بارگاہ میں جب جاتے تھے، نماز ادا کرتے تھے تو اپنے لباس کو ستھرا رکھتے تھے، اور خوشبو بالکل جسم پہ معطر ہوتی تھی کہ اس سے اور مزید روحانیت بڑھے۔ اور آج ہمارا مسلمان کسی کام میں مبتلا ہے تو ویسے ہی کپڑے پہن کر آ گیا۔ ہم بالکل پیچھے ہو چکے ہیں، دین میں صحیح معنوں میں ہم داخل نہیں ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پڑھ لیا ہم نے، بے شک بظاہر دل سے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب نعوذ باللہ کافر ہیں، نہیں، مسلمان ہیں بے شک، مگر مسلمان ہونے کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے۔ یہاں ہم بالکل ناقص ہو چکے ہیں۔ تو خدا را سچا مسلمان بنے، چہرے پہ داڑھی آ جانی چاہیے۔ داڑھی کے بارے میں پہلے بھی میں جمعے میں بتا چکا ہوں۔ یہ داڑھی کی حکمت کیا ہے؟ جو انگریز وہ اس داڑھی کی حکمت بتاتے ہیں، پتہ ہے؟ انہوں نے جب ریسرچ کی تو کہا کہ ہزاروں بیماریوں سے وہ بندہ دور رہتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے۔ اس دستار کے بارے میں
انگریزوں نے ریسرچ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو یہ دستار باندھتا ہے، جو خون ہے، جو دل پریشر مارتا ہے خون کا، اس کا پریشر تیزی کے ساتھ دماغ پر نہیں پہنچتا، یعنی اتنے لمٹ میں خون پہنچتا ہے کہ جتنی دماغ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جس نے دستار نہ باندھی نا تو اس کا دماغ نقصان پر ہے۔ تو انگریزوں نے بھی دستار باندھنا شروع کر دی ہے، یہ بھی بتاتا چلو، مگر ہمارا مسلمان ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے پپو بننے کی شوق پڑی ہوئی ہے، خوبصورت بننے کا شوقین رکھتا ہے۔ مگر آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تھاما۔ میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ حضرت یوسف کو بھی ایسا حسن نہیں ملا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف بھی جو اتنے حسین و جمیل تھے تو وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا شاید کوئی ایک ذرہ تھا۔ جب میرے نبی نے اس چیز کو تھام لیا تو ہمارے نبی نے میسیج دے دیا ہے، اگر تجھے خوبصورت رہنا ہے تو ان چیزوں کو اپنا لے۔ اب آخری بات، جو نیو ایئر منانے کے بڑے شوقین ہیں اور بڑی خوشیاں کرتے ہیں، اور بزرگان دین نے نئے سال کے آنے پر غم کا اظہار کیوں کیا؟ بزرگان دین کا ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جو ہم نے اتنا وقت گزار دیا اس میں ہم نے کیا کیا۔ ہم نے ایک قول سماعت کیا ہے نا، وقت بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم نے اسکول کے دور میں، مدارس کے دور میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو وقت چلے جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ تو وہ یہی سوچ رکھتے تھے کہ اب اتنا وقت چلے گیا، ہمارے زندگی کا اتنا مزید حصہ گزر گیا، ہم اسے دوبارہ نہیں لا سکتے۔ ہم نے اتنی نافرمانیاں کر دی، ہم نے عبادتیں اتنی نہیں کی، اور یہ ہمارا وقت چلے گیا۔ اس پہ وہ افسوس کرتے تھے۔ ذی الحجہ کا جب آخری ایام ہوتے وہ اس میں روتے تھے، گر گڑاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو وقت نہیں آئے گا۔ تو یہی ہے جو نیو ایئر مناتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو جھوٹ بول کر کاروبار کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی بد نگاہیوں میں گزار دی ہے، شہوتوں میں گزار دی ہے، ہر طرح کے گناہ ہم نے کر دیے، نماز سے ہم نے صحیح ادا نہیں کی۔ بد نصیبی کی بات ہے کہ جمعہ والے جو ہیں وہ بھی نماز ادا نہیں کرتے۔ دوسری بد نصیبی کی بات ہے کہ جمعہ بھی ادا نہیں کرتے۔ دوسری بد نصیبی کی بات ہے کہ عیدین بھی ادا نہیں کرتے، اور پھر نیو ایئر کس خوشی میں مناتے؟ اگر کوئی نیو ایئر مناتا ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے تو میں کہتا ہوں کہ چلو وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اتنے وقت میں نے اللہ کی عبادت میں گزارا، امید ہے کہ میرا یہ اعمال قبول ہو جائیں گے، مگر نہیں۔ جلیل القدر صحابہ کرام، صوفیاء کرام، جن کا ایک وقت بھی غفلت میں نہیں گزرا، وہ بھی روتے تھے اس دنوں میں کہ ہمارا وقت گزر گیا، ہم ایسی عبادت نہ کر سکے، اور آج ہم بڑے خوشیاں مناتے ہیں، فائرنگیں کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، اور پھر جب اگلے دن دیکھتے ہیں اخبار میں یا نیوز میں تو اتنے لوگوں کی موتیں ہو گئی۔ کیسے ہوئی بھائی؟ ہوائی فائرنگ کی تھی، گولی اڑ کے لگ گئی۔ نیو ایئر لوگوں کو مار کے مناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ گزر گیا ہے، یعنی تیرا دن، یعنی جو تیری عمر ہے وہ کم ہو رہی ہے، اس عمر کے کم ہونے میں غم کر، اب تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب تیرے پاس وقت نہیں ہے تو تو اللہ کی عبادت میں لگا رہے، کب تیری سانس بند ہو جائے۔ تو دنیا میں آیا کیوں ہے؟ تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ آنے کی وجہ یہ ہے نا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو راضی کروں، نیکیاں کما کر جاؤں،
یہ تیری وجہ ہے نا، اس لیے تو آیا ہے نا، مگر تو نے اس کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا تو نے اسے، اصل مقصد چھوڑ دیا ہے، اور تو وہ تھام رہا ہے جس سے رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو آخری عرض میری یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں، قرآن و حدیث کو تھام لیجئے۔ قرآن و حدیث کو کیسے تھامیں گے؟ جس طرح مسجد میں جو درس و بیان ہوتا ہے نا، اس میں بیٹھا کریں۔ جس خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ عطاری ہیں تو عطاریوں کے فیضان میں اچھے طریقے سے شامل ہو جائیں، ترابی ہیں تو ترابیوں کے فیضان میں اچھے طریقے سے شامل ہو جائیں، نقش بندی ہے، سوروردی ہیں، چشتی ہیں، جو بھی ہیں، جس بھی خانقاہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں جا کر وہاں علم دین حاصل کریں۔ آپ کی اپنی مسجد میں جمعے میں آپ کے سامنے حال ہے، بہت برکت نما حال ہے ماشاءاللہ، بے گنتی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی ہماری خامی ہے کہ ہم علم دین حاصل نہیں کرتے۔ علم دین حاصل کریں، عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، اس میں بیٹھیں۔ آپ کے علاقے کی مسجد میں یہ سب ہو رہا ہے نا، پھر آپ میدان محشر میں کیا کہیں گے کہ مولا ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا، پھر رب تبارک و تعالیٰ سکھانے والے کو بلائے گا، پھر ہمارے عبدالرشید بھائی بھی آئیں گے، میں بھی آؤں گا، اور پھر ہم یہی کہیں گے مولا ہم تو سکھاتے تھے، یہ لوگ آتے نہیں تھے۔ پھنسے گا کون؟ جو یہ شکایت کرے گا۔ جب آپ کے محلے کی مسجد میں یہ سلسلہ رکھا جاتا ہے، اس میں دلچسپی رکھیں، صرف جمعہ میں آ کے سجدے کر لینا یہ کمال نہیں ہے، اس کا پورا حق بھی ادا کریں۔ پچھلے جمعے میں نے ایک روایت بتائی تھی شروع میں، مگر میں اسے دوبارہ بتانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اختتام میں۔ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے ہر مسجدوں کے پاس مقرر ہوتے ہیں، وہ اپنے روحانی قلم اور روحانی پیٹ کے ذریعے موجود ہوں گے۔ جو شروع میں آتا ہے ان کے لیے ایک اونٹ قربان لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان کی طرف سے ایک اونٹ صدقہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر جو اس سے اور تاخیر میں آتا ہے اس کو گائے کا صدقہ، جو اس سے اور تاخیر میں آتا ہے اس میں بکرے کا صدقہ، جو اس سے اور تاخیر میں آتا ہے تو اس کے لیے مرغی کا صدقہ، اور جو بالکل اختتام میں ہی آتا ہے خالی بس 4 سجدے کرنے کے لیے، اس کے لیے پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اس کے لیے انڈے کا صدقہ لکھ دیتا ہے۔ اب کیا ہم چھوٹے صدقے کی طرف جائیں گے یا بڑے صدقے کی طرف جائیں گے؟ قربانی کے ایام آتے ہیں تو پھر تو ٹارزن بیل بھی آتا ہے، بڑا اونٹ بھی آتا ہے، ارے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، مجھے پتہ ہے تیرے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اس وقت تو سب نظر آتا ہے نا، اور بہترین اعلیٰ کوالٹی کے جانور آئیں گے، مگر جب یہاں روحانیت ہے، چھپی ہوئی نیکی ہے، اسے حاصل نہیں کرنا، سارا زور قربانی کے دن نکالنا ہے۔ مگر یہاں رب تبارک و تعالیٰ ہر جمعے کو ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے، مگر اس میں ہم نہیں آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معذرت کے ساتھ جملے بڑے سخت ہیں، مگر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آج ہم یہ جملے ادا نہیں کریں گے تو کل آپ کی آخرت خراب ہو سکتی ہے، اسی لیے مجبوری کے طور پر یہ جملے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ خدا را اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، سنبھل جائے، نمازوں کی طرف ہے۔ آپ کے اس علاقے میں کتنی آبادی ہے، مگر وہ آبادی ہمیں مسجد میں نظر نہیں آتی، اور یہاں مسجد میں بیٹھ کر ہم ایسی آنکھ بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ آگے فاروقی مسجد ہے، وہاں پر بھی شاید تعداد نہیں ہے، یہاں بھی تعداد نہیں ہوتی۔ آگے غوثیہ مسجد ہے، شاید وہاں پر بھی وہ تعداد نہیں ہوتی ہے، جس کا مطلب کیا کہ ہماری عوام عبادت کے قریب نہیں ہے۔ دین کی طرف آ جائیں اور اپنے سارے مسئلے دین سے حل کروائیں۔ باہر کیف یہ نیو ایئر کا ٹاپک سائڈ پہ ہوگا، صرف میں 4 منٹ ہیں وہ لوں گا۔ ہمارے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 دسمبر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت ہے۔
قائد اعظم آغا خانی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہاں پیدائش آپ کی آغا خانی گھرانے سے ہوئی، اور آپ کی پیدائش گاہ میرے گھر کے بالکل قریب ہے، چھاگلا اسٹریٹ پر، اخر مسجد کے برابر میں۔ آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کی، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آپ نے بہت سارے یعنی کہ سرٹیفکیٹس حاصل کیے۔ آپ نوجوان بنے ہوئے، باقاعدہ بڑی یعنی کہ ایک درمیانی عمر میں بھی آئے، آپ کو اچھی خاصی انگلش بولنے آتی تھی، ٹیبل ٹاک، سامنے انگلش میں کلام کرنے کا ایک آپ کو ملکہ بھی حاصل تھا۔ مگر بعد میں یہ کہتا چلوں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کسی سے کام لیتا ہے تو پھر وہ کام کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہدایت یہ بخشی کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ بعض لوگ جو کم بخت لوگ قائد اعظم کو کافر کہتے ہیں، وہ کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ قائد اعظم کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ کیا تھے؟ اللہ نے ہدایت بخشی، آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے اسلام بھی ہمارے سنی علماء کے دست پہ کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ایک شخص جو ہمارے ایک عظیم شخصیت تھے، ان کا نام میں نہیں لوں گا، آپ قائد اعظم کو اچھا تصور نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ٹائی کوٹ پہنتے تھے۔ ٹائی کوٹ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ٹائی کوٹ اس وقت پہنتا تھا وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ کفر کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ٹائی کیوں؟ ٹائی ایک سلیب نما ہے، لوگ پہلے سلیب لٹکاتے تھے، پھر لوگوں نے سلیب چھوڑ دیا تو ایک خوبصورتی کے لیے لوگوں نے کپڑے کا حصہ بنا دیا ٹائی، تو لوگ ٹائی اس نیت سے پہنتے تھے۔ مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نیت نہ تھی، تو یہ لباس کفاروں کا تھا جو آج ہمارے مسلمانوں نے اپنے زیب تن کر لیا۔ تو قائد اعظم اس ڈریس میں ہوتے تھے تو وہ بزرگ ان کو پسند نہ فرماتے تھے۔ تو آپ جب وہ بزرگ سوئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں قائد اعظم دکھایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سنائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے محمد علی جینا، یہ فائل پکڑو اور پاکستان آزاد کرواؤ۔ اس بزرگ کا فرمان ہے، اور میں نے شہزاد ترابی دامت برکاتہم العالیہ کے بالکل فیس ٹو فیس سماعت کی ہے۔ اور شہزاد ترابی بڑے محقق ہیں جو بڑی بہترین ریسرچ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بزرگ جاگے، اس بزرگ کے دل میں قائد اعظم کی ایک عزت بنی، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی مشن نے پایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی کوششوں میں لگے رہے، انگریزوں سے ٹیبل ٹاک کرتے رہے، ایسا کام کروایا کہ آخر انگریز ہار مان گیا، اور انگریزوں نے یہ باقاعدہ تحریر دے دیا کہ یہ جو ہندوستان کے یہ جو 2 ٹکڑے ہیں، 2 بھی نہیں تھے، 3 ٹکڑے تھے، اور یہاں تک شاید 4 بھی ٹکڑے تھے، وہ ٹکڑے پاکستان کے نام کروائے۔ جس ٹکڑے میں ہم رہتے ہیں یہ بھی پاکستان کا ٹکڑا ہے، بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی ہمارا ٹکڑا ہے، اور بھارت کے اندر جو جناح گڑھ ہے وہ بھی ہمارا ٹکڑا ہے۔ مگر ہندوؤں کم بختوں نے، ان کے جو راجاؤں نے یہ غداری کی کہ انہوں نے یہ جناح گڑھ ٹکڑا ہمیں نہ دیا، اور انگریزوں نے تو اپنی خباثت دکھا دی کہ جو بنگلہ دیش اتنا دور کر دیا۔ کیوں کیا؟ کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان وہاں تک یہ معاملات نہیں کر سکیں گے، ان قریب بنگلہ دیش بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور ہمارے جو حکمرانوں کی نااہلی تھی کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو وہ منہ نہ دیا، بنگلہ دیش کو ترجیح نہ دی، آج بیچارے بے قصور بنگلہ دیشی جو ہیں وہ بیچارے ہم سے الگ ہو گئے۔ آج بنگلہ دیش والے جو ہیں بنگالی حضرات ہیں، جن کے دل میں پاکستان کی وفاداری نہیں ہے، تو قصوروار ہم ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا کہ آج بنگلہ دیشی جو بیچارے ہیں، بنگالی جو ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے بالکل ناجائز تعلقات قائم کیے، ان کے حق ادا نہ کیا، ان کے ساتھ ہم نے صحیح رویہ نہ رکھا تھا کہ آج وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ تو یہ افسوس زندگی بھر رہے گا جو دن ہم
آرمی کے بچوں کا دن مناتے ہیں نا، غالباً 15 دسمبر جو ہے یا 16 دسمبر ہے، یہ بھی بتاتا چلوں اس میں صرف آرمی کے بچوں کی افسوس نہ منائیں، وہی دسمبر ہمارے بنگلہ دیش کے ٹوٹ جانے کا بھی افسوس کریں کہ ہمارے پاکستان کا یہ حصہ ٹوٹ گیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے اندر وہ کام کر دکھایا شاید اس وقت ہم نہ کر سکیں۔ تو قائد اعظم کو جو گالی دینے والے ہیں وہ ہوش کے ناخن سنبھالے، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زیادہ سے زیادہ اصحال ثواب کریں کہ اس مرد مجاہد نے ہمیں یہ ایک وطن دیا جس کی قدر ہم نہیں کرتے۔ اگر یہ پاکستان ہمیں نہ ملتا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج مسلمان باتھ روم صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے؟ ہندوؤں کے گھروں کے، ہندوؤں کے استنجا خانوں کے۔ آج مسلمان بالکل حقیر ہوتے، کوئی مسلمان موچی بنا ہوا ہوتا تو کوئی مسلمان روڈ کی سڑکیں جو سڑکیں وغیرہ ہیں وہ صاف کر رہے ہوتے، صفائیوں میں لگے ہوئے ہوتے، غلام بنے ہوئے ہوتے۔ یہ تو قائد اعظم مرد قلندر نے جو محنت کی ہے، آج مسلمان بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، مسلمان ملک پاکستان میں ایک بڑا نام لے کر چل رہے ہیں۔ یہ یاد رکھے قائد اعظم کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد اعظم کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جرت و بہادری ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔